اس پریزنٹیشن کا یا اس سے پہلی پریزنٹیشن ہوئی، ہر ایک کا ایم یہی ہے کہ وی وانٹ ٹو انکریز آور ییلڈ، ناٹ اونلی انکریز ییلڈ بٹ اٹ شوڈ بی کوالٹیٹیولی اینڈ کوانٹیٹیولی گڈ. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ہم ییلڈ بھی بڑھانا چاہتے ہیں پلس جو ہم ییلڈ لیں گے وہ کوالٹیٹیولی بھی اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے سنا ہوگا بہت کچھ کہ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. جو بھی پریزنٹیشن ہوئی ہوگی ان کا فوکس اسی پہ ہوگا کہ ہاؤ وی کین انکریز اے ییلڈ اینڈ ہاؤ وی کین گیٹ اے بیٹر کوالٹیٹیولی بیٹر. تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اریگیشن از امپارٹنٹ، دین آپ کا فرٹیلائزیشن از امپارٹنٹ، اس کے بعد پروننگ جس پہ ٹریننگ ہے پروننگ دیٹ از امپارٹنٹ. اور آج کل ہم آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم ریپلیسنگ ٹریڈیشنل آرچرز بائی ہائیڈرز کیا. تو یہ جو سارا ہے تو اس کا ایم یہی ہے کہ ہم انکریز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہیں یہ جو سارے فیکٹرس ہیں ان میں ایک امپارٹنٹ فیکٹر ہے وچ از ڈیزیز، انسیکٹ پیسٹ اینڈ ڈیزیز. تو ڈیزیز اور اگر ہم یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی تک آپ کو کہی، اگر اٹ از اریگیشن، پراپر اریگیشن، ٹائملی اریگیشن، ٹائملی فرٹیلائزیشن، وہ ساری چیزیں بھی کریں، اس کے بعد اگر ہم ڈیزیز مینجمنٹ پہ دھیان نہ دیں تو وی کین ناٹ گیٹ گڈ ییلڈ. نہ وہ ہم زیادہ ییلڈ لے سکتے ہیں اور نہ کوالٹیٹیولی وہ اچھا ییلڈ. یہ آپ سب مانتے ہیں. تو ابھی جو ہم یہ جو ڈیزیز پرٹیکولرلی جو پیسٹس ہے یا انسیکٹ پیسٹس ہیں ان کو اگر ہم ایک سائڈ رکھیں ابھی ہم ڈیزیز کی بات کریں گے. تو ڈیزیز میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کی مینجمنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، تو آئی ہوپ کہ آپ سب کہیں گے کہ یوز کیمیکل ہے نا، یہی ہم سب کرتے ہیں. اور اگر آپ کوئی اور پریکٹس کرتے بھی ہوں گے نوئنگلی ان نوئنگلی آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ اس کا کوئی افیکٹ ڈیزیز پہ ہو سکتا ہے نا. تو ہم یہی جانتے ہیں کہ اگر ہم کیمیکل کریں گے وی کین مینیج دا ڈیزیز. اور باقی جو پریکٹس ہے یا تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں یا کرتے ہی نہیں. اگر کرتے بھی ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ whether it has some effect on disease or not. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ یوز کیمیکلز، وہ یوز فنگیسائڈز. اگر ڈیزیز کیونکہ فنگل ڈیزیز ہے زیادہ تو ہم فنگیسائڈ یوز کرتے ہیں. تو انسیکٹ پیسٹ کے لیے پھر ہم انسیکٹیسائڈز یوز کرتے ہیں. تو اس کے بغیر بھی کچھ ہے کہ جس سے ہم ڈیزیز مینیج کر سکتے ہیں. تو جیسے یہی ٹاپک مجھے دیا گیا ہے کہ دیر آر ادر میتھڈز ادر دین کیمیکلز وچ وی کین یوز ٹو کنٹرول دا ڈیزیز اور ٹو مینیج دا ڈیزیز. ٹھیک ہے. تو اب ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں ایسا؟ اگر ہمیں کیمیکل مینجمنٹ سے ٹھیک ملتا ہے نا، مینجمنٹ ٹھیک ہوتی ہے، تو ہم باقی میتھڈس کی طرف کیوں نہیں جانا چاہتے؟ جیسے یہ ایک میتھڈ ہے نا، اس کے بغیر بھی اور کچھ میتھڈس ہیں. تو کیمیکل تو زیادہ افیکٹو ہے، ایزی ٹو یوز بھی ہے، ہمیں اچھا رزلٹ بھی دیتا ہے. تو وائی ٹو اڈاپٹ دیز ٹائپ آف میتھڈس. تو اس کا اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے، جو ہم باقی پریکٹس کرتے ہیں اس کے بعد فنگیسائڈ سے جلدی کنٹرول ہوتا ہے. تو وہی میں کہہ رہا نا کہ اگر فنگیسائڈ سے جلدی اگر آپ کہہ رہے تو اس سے انٹینسٹی کم ہوگی باقی چیزوں سے. تو یہ بھی ایک ہے، دس از ون آف دا ریزنس. تو اور کیا ہے، اور کیا وجہ ہے؟ تو بیکاز یو نو دیز ڈیز دیر از گروئنگ کنسرن اباؤٹ دا ill effects of these pests. یہ زیادہ چاہیے کہ اب لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو جو وہ کھاتے ہیں دے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دس کوالٹی ویدر اٹ از ہیلتھ وائز یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ہے نا. تو وہ بھی ایک ریزن ہے کہ وی وانٹ ٹو اڈاپٹ ادر available mechanisms so that at least if we cannot eliminate these fungicides but at least we can reduce their use. اگر ہم ابھی ہم کتنے اسپرے کرتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھوں تو کتنے؟ 14-15 اسپرے کرتے ہوں. انسیکٹ پیسٹ سے انسیکٹیسائڈ سے ملا کے ہم کرتے ہیں 14-15 اسپرے. تو اگر ہم یہ 14-15 اسپرے میں 1 یا 2 اسپرے بھی کم کر پائے ان پریکٹس کو اڈاپٹ کریں تو اکنامکلی بھی یہ اچھا ہوگا. اور جو کنسرن ہے ان پیسٹیسائڈ سے ابھی جو ill effects ہے ناٹ اونلی آن ہیومنز پہ ہی نہیں باقی اوور آل انوائرمنٹ پہ اس کا افیکٹ ہے نا. اٹ پلیوٹس ایوری تھنگ، اٹ پلیوٹس واٹر باڈیز ہے نا. اور جو آپ ان کو یوز کرتے ہو پیتھوجنس کہتے ہیں نا، پلانٹ پیتھوجنس کہتے ہیں. بٹ یہ کیا کرتے ہیں، یہ باقی جو آرگنیزمز ہیں نا ان کو بھی ان کے اوپر بھی یہ ان کا ill effect ہے نا. تو جو ابھی بینیفیشل آرگنیزمز ہیں یہ نیچر میں تو سارے ہارمفل آرگنیزم نہیں ہے نا. تو ہارمفل آرگنیزم اگر ہم پیتھوجنس کو مانیں تو اس کے بغیر بھی بہت سارے آرگنیزم ہیں جو آپ کے
سوائل میں ہے, رائزوسپیئر میں ہے, فائلوپلین پہ ہے وغیرہ, وہ جو بینیفیشل ہے تو ان کو بھی یہ نقصان پہنچاتے ہیں. So that is why we want to shift to other methods. جو باقی میتھڈس ہیں اس کی طرف شفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو ایک میتھڈ ہے, there are many other methods, جیسے ابھی ہے ایک biological control, آپ نے سنا ہے نا. Now we are advocating biological control. Biological control safe ہے, sustainable ہے, جو pesticide کے ریلیٹڈ جو ill effects ہیں وہ اس میں نہیں ہے نا. تو اس کے بعد پھر ایک جیسے ہم کہتے ہیں کلچرل پریکٹسز. کلچرل پریکٹس میں ایک پریکٹس یہ بھی ہے کہ ہم پروننگ اگر کرتے ہیں, پروننگ تو آپ پرٹیکولرلی ڈیزیز مینجمنٹ کے لیے نہیں کرتے نا, اٹ ہیز سم ادر ریزنس ہے نا, تو ہم کسی اور چیز کے لیے کرتے ہیں. اگر اس پروننگ کو بھی پراپر وے میں کیا جائے تو دیٹ کین ہیلپ ان دا ڈیزیز مینجمنٹ. ٹھیک ہے, تو اس پریزنٹیشن پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک اوور ویو دیتا ہوں کہ کون سی ڈیزیز یہاں پہ انڈر کشمیر کنڈیشنز ہیں, اور ان ڈیزیز کو تھرو پروننگ ہم کیا کر سکتے ہیں مینیج, یا ساری ڈیزیز ہیں جن کو ہم مینیج کر سکتے ہیں, یا کچھ ڈیزیز ہیں جن کو ہم مینیج کر سکتے ہیں تھرو پروننگ. تو سب سے پہلے میں اس پہ آتا ہوں کہ آپ سب کہیں گے اسکیب یہاں پہ بھی آتی ہے. اس کے بعد اور ایک ڈیزیز ہے دیٹ کالڈ ایز نیکروٹک, آلدو اٹ از ناٹ, وی کین ناٹ کال اٹ ڈیزیز. یہ ہوتی ہے, اس کا بھی پورا جو اس کا کاز ہے وہ نہیں پتا ہے, بٹ اٹ از بلیوڈ دیٹ کہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے آرچر میں ہائی ہیومیڈیٹی, ٹھیک ہے, ٹیمپریچر زیادہ ہے, اس کے بعد رین فال ہوتی ہے, تو رین فال کی وجہ سے وہاں پہ ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا, اس سال بھی تھا, یہ لاسٹ ایئر بھی تھا, کہ پتے بالکل وہ یا تو یلو ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ان میں پیچز پڑ جاتے ہیں براؤن کلر کے, آپ نے دیکھا ہوگا, یا کبھی کبھی اس میں پورا جو ٹری کے سارے لیوز بھی خراب ہو جاتے ہیں نا. تو وہ بھی ایک ڈیزیز ہے یہاں پہ. تو اس کے بعد ایپل موزیک وائرس ہے نا, وہ بھی ایک ڈیزیز ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یلوش پیچز بھی بن جاتے ہیں نا, کریمش پیچز بھی بن جاتے ہیں. پھر پاؤڈر ملڈیو آپ نے دیکھا ہوگا, یہ اپریل منتھ میں ہوتی ہے زیادہ, کہ آپ نے جو ایپل پلانٹ ہیں ان کے جو نیو گروتھس ہوتی ہے نا ٹپ پہ, اس پہ وہ پاؤڈر جیسی ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پاؤڈر. تو اس کے بعد پھر لاسٹ اسٹیج جب ہمارا فروٹ میچور ہو جاتا ہے, اس وقت بھی اگر پراپر مینجمنٹ نہ کیا جائے تو اس وقت بھی دو ڈیزیز جو ہوتی ہیں نا وہ اس فروٹ پہ ہوتی ہے. وہ دو ایکچولی ہیں, وہ دو ڈیزیز ہم اس کو کشمیری میں ہم اس کو کہتے ہیں وہ مچ ڈش. ایک ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں فلائی اسپیک, دوسرا ہوتا ہے سوجی. ٹھیک ہے, یہ بھی یہاں پہ ہوتی ہے. دین پھر کینکر آپ سب کو پتا ہوگا کہ کینکر ایک ہی ٹائپ کا کینکر نہیں ہے, وہ ہم کلیکٹیولی اس کو بولتے ہیں کینکر, بٹ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف کینکر, بہت سارے, جیسے میں نے یہاں پہ لسٹ دیا ہے, بہت سارے کینکرز ہیں. تو کینکر آپ کو بھی میں دکھاؤں گا وہ. پھر اس کے بعد یہ تو ہو گیا کہ پلانٹ کے ابو گراؤنڈ پارٹ کے, جو پلانٹ کا گراؤنڈ سے اوپر والا پارٹ ہے, ان میں کون سی چیز لگتی ہے. اس میں میں نے بتایا آپ کو پہلا والا لسٹ. اس کے بعد پھر کینکر بھی ہے جو ٹویگس میں لگتا ہے, پلانٹس میں لگتا ہے, ایون مین سسٹم پہ بھی کبھی لگتا ہے. اس کے بعد پھر دو ڈیزیز یہاں پہ ہے جو امپارٹنٹ ڈیزیز ہیں ایپل میں, جو سوائل کو ہم کہتے ہیں سوائل بارن. سوائل بارن ڈیزیز مینس جو نیچے سوائل میں رہتے ہیں, اور سوائل کا جو انڈر گراؤنڈ پارٹ ہوتا ہے پلانٹ کا اس میں لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک تو ہے روٹ شاٹ, دوسرا ہے کالر. تو یہ ہے اوور آل ڈیزیز پروفائل. کچھ مائنر بھی ہے, کچھ ڈیزیز جو نرسری میں ہے جیسے سیلنگ بلائٹ ہے, لیکن اوور آل جو ڈیزیز پروفائل یہاں ہے کشمیر کا وہ یہ ہے. پھر ہم یہ جو ڈیزیز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ کہ کیا دیر از اسکوپ آف پروننگ وچ کین ہیلپ ان دا مینجمنٹ. ہوتی ہیں وہ یا تو لیف پہ ہوتی ہے یا پہ. ٹھیک ہے, سمپٹم تو آپ کو پتا ہے, ایوری باڈی کین آئیڈینٹیفائی دس ڈیزیز, بٹ اس میں جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے which I want to link with my talk, that's pruning, how pruning can help in the management of disease. اس میں یہ امپارٹنٹ ہے کہ جو سیزن کے بعد ان کو یہ کیسے سروائیو کرے. اگر یہ سروائیو کر پاتے ہیں then only they can cause disease next year. ٹھیک ہے, اگر وہ ڈامر سیزن میں یا ونٹر سیزن میں یہاں پہ کسی طرح سے سروائیو کر پائے کسی بھی سورس میں, تو تبھی وہ نیکسٹ ایئر ڈیز کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایپل سکیب ہے یہ کہاں پہ سروائیو کرتا ہے, انہیں جہاں پہ افیکٹ کرتا ہے, جیسے لیف کو اس نے فروٹ پہ ڈیز کی, تو یہی اس کا سورس آف سروائیول ہوتا ہے. تو یہ لیف کہاں جاتے ہیں ڈارمر سیزن میں, یا تو نیچے گر جاتے ہیں, فروٹس یا ہینگنگ رہتے ہیں پلانٹ پہ ہی, کوئی خراب فروٹ, یا پھر فروٹ یہ بھی نیچے رہ جاتے ہیں. تو یہی ان کا سورس آف سروائیول ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر
نیکسٹ ایئر ان سے سپورز اٹھتے ہیں جس کو ہم ناپلم بولتے ہیں, وہ اٹھ کے پھر جب پتے نکلتے ہیں پلانٹ کے مارچ اینڈنگ میں, تو اسی وقت یہ بھی اس میں سے بھی سپور نکلتے ہیں اور انکریز کرتے ہیں. ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, یہ بھی آپ پہچان سکتے ہیں, گول دبے ہیں, اس کا بارڈر جو ہے پرپل کلر کا ہے, بیچ میں براؤن پیچز ہے. تو یہ بھی سروائیو کیسے کرتی ہیں یہ ڈیزیز بھی, اور نیکسٹ ایئر اسے ڈیز کرے گا. تو اس کے لیے بھی ہائی ٹیمپریچر, تھوڑا کمپیریٹیولی سکیئر سے اس کو زیادہ ٹیمپریچر, ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں اپ ٹو 20 ڈگری سکیئر کے لیے ٹیمپریچر فیوریبل ہے, تو اس کا تھوڑا 28 تک بھی ٹیمپریچر اگر ہوگا تو یہ ڈیز آئے گی. دیٹس وائی یہ ڈیزیز جو ہے وہ سکیئر پہلے آتی ہے, یہ بعد میں آتی ہے جب تھوڑا ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے. پھر پاؤڈرنگ ملڈیو جو میں نے کہا تھا, پاؤڈرنگ ملڈیو جو میں نے بھی کہا کہ جو ینگ جو فریش گروتھ ہوتی ہے نئے سال کی, اس پہ پاؤڈری پیکس اور جیسے ہوتے ہیں سمپٹم, تو اس کو ہم کہتے ہیں پاؤڈری ملڈیو. اگین دس ڈیزیز یہ, اور اس ڈیزیز میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر زیادہ بارش بھی نہ ہو, ہے نا, جیسے میں نے سکیب کے کیس میں آپ کو کہا, الٹرنیٹو کے کیس میں کہا کہ بارش ہونی چاہیے, لیو ویٹ رہنا چاہیے. تو اس کیس میں اگر پاؤڈری ملڈیو کے کیس میں اگر زیادہ ویٹنس بھی نہ ہو, تھوڑی سی ہیومیڈیٹی ہو, تو اس پہ یہ ڈیز آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رین فال زیادہ ہوتی ہے تو یہ ڈیز زیادہ نہیں ہوتی ہے. یہ اگر ڈرائی کنڈیشن بھی ہوگی تو یہ ڈیز کو آپ دیکھو گے. اور یہ بھی سروائیو کرتے ہیں انہیں ریجن پہ ڈیزیز کرتا ہے, انہیں پارٹس پہ سروائیو کرتا ہے. پھر جو میں نے کہا تھا لاسٹ میں 2 ڈیزیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ان ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں سپرفیشل ڈیزیز. سپرفیشل ڈیزیز مینس اگر آپ اس کو رب کرو گے, صاف کرو گے, صاف بھی ہو جائے گا, اور ڈیپ اس کے ٹشو ہوسٹ کے نہ ایپل کے اندر نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی زیادہ تر کب ہوتی ہے جہاں پہ جن آرچارڈس میں ہیومیڈیٹی زیادہ, بہت زیادہ ہیومیڈیٹی جہاں پہ ہو, تو وہاں پہ بھی, اور ٹیمپریچر اگر 18 to 27 ڈگری سیلسیس کے رینج میں ہو, جو کہ وہاں پہ ہوتا ہے جب ہمارا فوڈ میچور ہوتا ہے, اس وقت یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے. اور اگر جن آرچارڈ میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی تو ان میں آپ دیکھو گے کہ کس طرح کے جو دبے ہیں پڑ جاتے ہیں, اور یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, پھر میں نے آپ کو کہا تھا کینسر, ہے نا. کینسر بہت ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, ان میں سے ایک کینسر یہاں پہ کشمیر میں ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سموکی کینسر. تو آپ نے دیکھا ہوگا دھواں جیسا لگا ہوتا ہے سسٹم میں, کریکس پڑ جاتے ہیں, رنگز ایسے بنتے ہیں, ہے نا. تو اگر ہم نے اس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, تو یہ پورا کور کرتا ہے پورے سسٹم کو, اور اس کینکر کے اوپر والا جو پارٹ ہوگا وہ پھر سارا سوکھ جاتا ہے. اگر برانچ پہ ہوگا کہیں پہ دبا, تو برانچ کے اوپر والا پارٹ جو ہوگا وہ سارا سوکھ جائے گا. اور اگر کبھی یہ سٹم پہ ہوگا, سٹم پہ بھی کیونکہ ہوتا ہے, اگر سٹم پہ ہوگا تو پورا پلانٹ ہی سوکھ جائے گا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اوپر سارا نیوٹریشن نہیں جاتا ہے, واٹر نہیں جاتا ہے, تو پلانٹ سوکھ ہی جاتا ہے. ہاں, اب آپ نے دیکھا, آپ کو کینکر سمجھتے ہیں کہ اس والے پارٹ کو, ہے نا. کینکر آپ جانتے ہیں وہ یہ, بٹ لیکن یہ کینکر جو ہے نا, یہ لیف پہ بھی آتا ہے, اس کے جو پیتھوجن ہے وہاں پہ بھی سمٹم کرتا ہے, اور ٹوٹ بھی کرتا ہے. ارے کینکر کس وجہ سے, ایک تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہم جانتے ہیں, وہ ریزن اس کی وجہ ایکچولی ایک ہوتی ہے سن لائٹ کی وجہ سے, ڈائریکٹ جو سن لائٹ پڑتی ہے, سن لائٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سٹم میں کریکس پڑ جاتے ہیں. اور ایکچولی یہ نا ہر ایک ڈیزیز کے لیے پیچھے کاز ہے, کاز از پیتھوجن. فنجی کا, تو فنجی وانٹس انٹری ان دا ہوسٹ, وہ ہوسٹ کے اندر جب جائے گا تو ڈیز کرے گا. اب جیسے میں نے کہا کہ اس کینکر کے لیے جو آپ نے بھی کہا کہ سن لائٹ جہاں پہ زیادہ ہوتی ہے, دھوپ زیادہ ہوتی ہے, ڈرائی کنڈیشن زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ سٹم میں کریکس پڑ جاتے ہیں, اور کریکس اوپننگ بن جاتے ہیں پیتھوجن کو اندر جانے کے لیے. Once it enters the host تو پھر وہ ڈیز کرتا ہے. سر کیا اس میں ہم ایسے جیسے ہم نشان لگاتے ہیں درخت کے, کیا اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, صرف نشان لگانے سے نہیں, میں اس کا مینجمنٹ بتاؤں گا آپ کو. اس کا صرف نشان ڈالنے سے نہیں, کیونکہ پیتھوجن جو ہے نا, پیتھوجن کہاں پہ ہے, پیتھوجن اس کے اندر ہے نا. اب اس لیے سارا یہ جو پیچ ہے جو خراب ہوا ہے, اس کے اندر پیتھوجن ہے. اب آپ کتنے فنجیسائڈ کرتے ہو ایپل کے کیس میں, 20 بنے گی. ابھی آپ ایک 14-15 ہم کرتے ہیں پلس انسیکٹسائڈ, تو اس سے یہ مینیج نہیں ہوتا, یہ بالکل بھی سے مینیج نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو الگ سے ٹریٹمنٹ ضروری کرنا ہے. کیوں کرنا ہے, کیونکہ دوائی جب ہم کرتے ہیں سپرے, ایون اگر وہ پلانٹ کے اندر بھی چلا گیا تو اس ایریا پہ وہ نہیں پہنچتا ہے جہاں پہ پیتھوجن ہے, اس ڈیڈ ٹشو میں. ڈیڈ ٹشو میں تو دوائی نہیں پہنچے گی, وہ جو رس کے ساتھ پہنچتی ہے, تو یہاں نہیں پہنچ پاتی, تو یہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کو آپ کنٹرول کیسے کرتے ہیں, اس کو یہ سارا آپ کو باہر اٹھانا ہے جو خراب ہے, جو خراب ہوا, ایون 2-3 سینٹی میٹر اس کے نیچے بھی اور اوپر, ٹھیک ہے, ہلدی والا بھی تب تک اٹھانا ہے جب تک آپ کو اندر صرف وہ سفید والا ہی سیشن مل جائے, جو براؤن پیچ ہیں وہ سارے نکالیں.
اگر آپ نے ایک والا براؤن پیچ بھی چھوڑ دیا تو اس میں پیتھوجن ہوگا, وہ اگین گروتھ کرے گا, ٹھیک ہے, تو وہ سارا آپ کو صاف کرنا ہے. اس کے بعد آپ اس کو ایسے اوپر نہیں چھوڑنا ہے, اس کے بعد اس کو مارکیٹ کے ٹیسٹ آتے ہیں ڈفرنٹ ٹیسٹ, جیسے بولیکس ٹیسٹ ہے, جوباڈا ٹیسٹ ہے, اس کو پھر جہاں جہاں پہ آپ نے وہ سکن اٹھایا اس کو ملنا, اور یہ پھر خود سے کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس کا بھی, ہاں, تو اسی یہی جو پیتھوجن یہاں پہ کیا کرتا ہے, یہی آ کے لیف پہ بھی کرتا ہے, وہ یہاں اس طرح کی دبی بنا. اس کا مطلب ہے جب یہ لیف سپاٹ فیز آ جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ نیچے کہیں, ہاں, تو کیا کر کہیں نہ کہیں, اب اسی پلانٹ میں ضروری نہیں ہے, مطلب اس ہارڈ چیٹ میں اراؤنڈ کہیں پہ ہے, یہ وائرس ہو جاتا ہے, مطلب پھیلتا ہے. ہر ایک ڈیزیز جو بھی فنگل ڈیزیز یہ پھیلتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. انفیکٹڈ پلانٹ سے ہیلدی پلانٹ میں یہ ساری ڈیزیز جو بھی میں نے کہا وہ سارے پھیلتے ہیں. تو پھر اس کا فروٹ پہ بھی آتا ہے. اس طرح کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی فروٹ بھی خراب ہو جاتا ہے, اٹ از بیکاز آف دس کینکر کا پرابلم. اس سال ہمارے باغ میں تھا لیف سپاٹ, ہاں, اچھا, لیف سپاٹ تھا ہمارے ہائیڈنگ کے بعد. تو اب لیف اسپاٹ کبھی ہے نا, اس میں آپ نے, میں نے اس سے پہلے دکھایا کہ اوریگریز, جس کو میں نے کہا تھا آرٹینری بلاش, تو کبھی یہ لگتا ہے کہ آرٹینری بلاش ہے, بٹ اس کے سمٹم بالکل ملتے ہیں. اس ٹائم فوٹو بھیجے تھے, مگر انہوں نے بتایا یہ لیف سپاٹ ہے. لیف سپاٹ ہم سب کو کہتے ہیں, لیف سپاٹ اس کو بھی کہیں گے, جو آرٹینری والا ہے اس کو بھی لیف سپاٹ ہی کہیں گے, لیکن اب کون سا لیف سپاٹ ہے وہ پھر الگ الگ ہے. جیسے یہ اس کو ہم کہتے ہیں پراگ لیف سپاٹ, اس سے پہلے میں نے بھی لکھا اس کو کہتے ہیں آرٹینری بلاش. اچھا, پھر میں نے جو کہا تھا دو سوائل بار یہ یہاں پہ ہوتے ہیں, ایک ہے روٹ راٹ, ایک ہے کالا راٹ. جیسے نام سے ہی پتہ چلتا ہے, روٹ راٹ مینس جو پلانٹ کی روٹ ہے وہ راٹ ہو جائے گی, اس کو بولتے ہیں روٹ راٹ. ہاں, اس کے بعد روٹ راٹ میں کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا پلانٹ ہی سوکھ جاتا ہے. جب روٹ راٹ ہو گیا, روٹ سڑ گئے, تو دیٹ مینس پلانٹ ہی سوکھ جائے گا. تو پلانٹ سوکھے گا تو اس کے بعد اس کا مینجمنٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو روٹ راٹ ہے. اور روٹ راٹ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا, اگر کسی آرچارڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا, تو جب رین فال ہوتا ہے, موئسچر کنڈیشن ہوتی ہے, تو آپ اس روٹ کے ساتھ یہ وائٹ گروتھ بھی دیکھتے ہیں. تو جس وائٹ گروتھ ایکچولی پیتھوجن ہی ہے, اسی کی گروتھ اوپر آ جائے گی. تو یہ روٹ راٹ تھا. اس کے بعد کالا راٹ, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں پہ راٹ ہو جاتا ہے کالر پورشن میں, وہاں پہ روٹ پہ تھا, یہاں پہ کالر پہ ہو جاتا ہے, اور کالر پہ یہ سڑے گا, کالر راٹ ہو جائے گا. اس کے بعد بھی اگر ہم اس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیں تو پورا پلانٹ ہی سوکھ جاتا ہے. تو یہ اس کا پیتھوجن سے ہوتا ہے. اور اوپر پلانٹ میں اگر نیچے یہ پرابلم ہے, تو اوپر پلانٹ میں یہی کنڈیشن ہے. اچھا سر, اگر ہم پروننگ ہارڈ کریں گے تو روٹ راٹ بن جائے گا. پروننگ تو وہاں تو اس کا کوئی جیسے پورے پیڑ میں ہم رنگ کر دیں گے, تو اس کی پروننگ ہے نو رول ان دا مینجمنٹ آف روٹ راٹ. روٹ راٹ نیچے ہے سوائل میں, روٹ میں پرابلم ہے, اوپر آپ کتنا بھی پروننگ کرو گے اس سے کوئی اثر, جب تک آپ اس کو وہاں پہ دوائی نہیں پہنچاؤ گے, روز کا ٹریٹمنٹ ہے, تب تک وہ نہیں کرو گے, تب تک نہیں ہوگا. الگ الگ چیز ایون اف اٹس کالر آرٹ بھی, کالر آرٹ کیس میں بھی کوئی اس سے پروننگ سے کوئی. اچھا, پھر لیکراڈی بلاش میں نے جو کہا تھا, میں نے آپ سے پوچھا تھا کیسے سمجھے, تو اس طرح کی یا تو کبھی آپ ایسا دیکھو گے, یا کبھی یہ پیچ دیکھو گے. اور یہ بہت آرچارڈس میں اس سال بھی پرابلم ہے, لاسٹ ایئر بھی تھی پرابلم. اور یہ جو ڈیزیز ہیں, ان ڈیزیز سے ڈفرنٹ کیسے ہے کہ یہاں پہ آپ کا پیتھوجن نہیں ہے, کوئی لیونگ ایجنٹ انوالو نہیں ہے. یہاں پہ یہ موسم کی وجہ سے, ہائی ہیومیڈیٹی کی وجہ سے. اچھا, اب ہم نے یہ ساری ڈیزیز دیکھی, اب ہم نے اس سے کیا دیکھا, ان ڈیزیز کو سے ہم نے کیا دیکھا. اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو موسٹ آف دیز ڈیزیز دے نیڈ مائسچر, ان کو مائسچر چاہیے, ہے نا. اگر ان کو مائسچر نہیں ملا کسی بھی طرح سے, ان کو مائسچر کس سے ملتا ہے, یا ہم اریگیٹ کرتے ہیں یا بارش کو. تو اگر وہ چیزیں نہ ہوئی, بارش نہ ہوئی, تو ان کو مائسچر نہیں ملتا ہے, تو ڈیزیز, جیسے میں نے آپ کو ابھی سے کیا ایگزامپل, تو ڈیزیز بھی نہیں ملتا. تو ان کیس میں آلموسٹ سارے ڈیزیز میں ہم نے دیکھا کہ مائسچر سے ملتا ہے, اور پراپر ٹیمپریچر ان کو چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک ٹیمپریچر پہ آ جائے. کوئی لو لائنگ ٹیمپریچر پیتھوجن ہے, اس کو وہ کم ٹیمپریچر پہ ہی آئے گی. کوئی کسی کو زیادہ ٹیمپریچر چاہیے تو وہ زیادہ ٹیمپریچر پہ آئے گی. اچھا, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان میں کوئی نہ کوئی کاز ہے, ان سب ڈیزیز میں کوئی نہ کوئی وائرڈک ایجنٹ انوالو ہے نا. جیسے میں نے کہا کہ موسٹ آف دا کیس میں وہ کیا ہے, فنگس ہے. ڈفرنٹ ٹائپ کے آرگنزمز ہوتے ہیں, جیسے پنجے بھی ہے, بیکٹیریا ہے, وائرس ہے. تو ان کیس میں ہم نے دیکھا کہ موسٹ آف دا ڈیز آر کازڈ بائی فنگس, تو وہ بھی ہے.
موسٹ آف دا دیز نیڈ اسپیس ود ان دا کینوپی. کس لیے؟ کہ ان کو سروائیو کرنا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان کو وہ اسپیس نہیں دی, وہ سورس نہیں دیا جہاں پہ یہ ڈارمنٹ سیزن میں سروائیو کرے, تو نیکسٹ ایئر ڈیزیز نہیں آ سکتی. ان کو کسی بھی حالت میں اوور ونٹرنگ میں اور ڈارمنٹ سیزن میں سروائیو کرنا ہے. اور وہ سروائیو کہاں پہ کرتے ہیں, اس کے لیے جو اسپیس ہیں, جو سورس ہیں, وہ اس کو کینوپی ایریا میں ملتے ہیں. اور پھر ان کو سپریٹ ہونے کے لیے کوئی ایجنٹ چاہیے. جیسے ابھی آپ نے کہا, کتنا ٹائم لگا آپ کو, کتنا ٹائم لگے بس میں کنکلوڈ 10-15 منٹ. 10 منٹ سر, 10 منٹ لگیں گے زیادہ 20 منٹ لگ سکتے ہیں. سر ان کو جانا پڑے گا, یہ چیزیں ان کو چاہیے, پلس ان کو چاہیے کہ آپ مان لو یہاں پہ ایک پلانٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں کینکر ہے, اب دوسرے پلانٹ میں کیسے ہوگا, اس کے لیے اس کو کوئی ایجنٹ چاہیے جو اس کو یہاں سے لے کے وہاں سے لے جائے. اور وہ ایجنٹ مینلی کیا ہوتا ہے ان ڈیزیز میں, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایجنٹ کون سا ہوگا جس کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہے. وہ موئسچر ہو سکتا ہے, رین فال ہو سکتا ہے, ایئر ہو سکتا ہے, ایئر کی وجہ سے سپوز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے, یا انسان کا بھی ڈفرنٹ آپریشن وہ ایک جگہ سے ہو سکتے ہیں, کینچی کی وجہ سے ہوتا ہے, جیسے کینکر کے کیس میں ہوتا ہے, یا وائرس ڈیزیز جو ایپل موزیک وائرس میں نے آپ کو بتایا, وہ بھی کینچی کی وجہ سے ہی دوسرے پلانٹ پہ جاتا ہے. یا آپ نے گرافٹ لیا کسی پلانٹ سے, یا بڈ وڈ لیا جو انفیکٹڈ تھا, آپ نے دوسرے پلانٹ پہ کیا تو وہ بھی انفیکٹڈ ہو جائے گا. تو یہ ان میں جو فیکٹس ہیں کہ ان سب ڈیزیز میں ایسا ہونا ضروری ہے. اچھا, پھر ہم کیا کہتے ہیں, اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو جو بھی میں نے فیکٹرز کے لیے کہا, میں نے آپ کو موئسچر کہا, میں نے کہا کوئی کاز ہونا چاہیے نا, تو میں نے کہا کہ ان کو سروائیو کرنے کے لیے, تو اس کو ہم جب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 فیکٹر امپارٹنٹ ہیں کسی بھی ڈیزیز کے لیے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ڈیزیز ہونے کے لیے 3 چیزیں ضرورت ہیں. وہ چیزیں کیا ہے, ایک ہوسٹ اٹسیلف, جو بیمار پڑے گا وہ تو ہونا چاہیے نا پہلے, تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں ہوسٹ, سسپٹیبل ہوسٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد فیوریبل انوائرنمنٹ کنڈیشنز, میں نے آپ کو کہا کہ رین فال چاہیے, موئسچر چاہیے, یہ ٹیمپریچر چاہیے, وہ کیا ہے, وہ ہے فیوریبل انوائرنمنٹ کنڈیشنز, وہ بھی ہونی چاہیے فیوریبل. پیتھوجن ہونا چاہیے, پیتھوجن اگر نہ ہو تو ڈیزیز کیسے آئے. جیسے میں نے آپ کو بھی کہا پہلے ہی کہ یہاں پہ کچھ ہی ڈیزیز ہیں, میں نے 5-6 ڈیزیز آپ کو بتایا, پھر میں نے آپ کو سوائل بارڈ ڈیزیز جو بتایا, کینکر بتایا, تو میں نے یہ بھی آپ کو کہا کہ دیر آر ہنڈریڈز آف ڈیزیز which affect apple oil. تو وہ کہاں ہے, وہ بھی ڈیزیز ہے نا, باقی جو ڈیزیز رپورٹ ہوئی ہیں ایپل پہ, جو باقی جگہ پہ لگتی ہیں, یہاں میں ہمارے یہاں پہ کیوں نہیں لگتی ہے, ان کا پیتھوجن یہاں نہیں ہوگا. ہم ابھی امپورٹ کرتے ہیں بہت سارا میٹیریل, ٹھیک ہے, جہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ فائر بلیٹ ہے, یہاں پہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, تو اس کا پیتھوجن ہم نے کوارنٹین ابھی لوگ کہاں یہاں نہیں, یا تو وہ پیتھوجن نہیں ہے یا پھر اس کے لیے کنڈیشن فیوریبل. اچھا, یہ کیا دکھاتا ہے کہ جہاں پہ یہ تینوں ملتے ہیں وہاں پہ ہی ڈیزیز ہے, جہاں پہ 3 میں سے 2 ہی ملتے ہیں, ایک ہی ملتا ہے, وہاں پہ نہیں ڈیزیز ہے. جہاں پہ تینوں چیزیں ہوں گی صرف وہاں پہ ڈیزیز. تو یہ جو 3 فیکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہوسٹ ہونا چاہیے, پھر میں نے آپ کو کہا کہ پیتھوجن ہونا چاہیے, اور فیوریبل انوائرنمنٹ کنڈیشن ہونی چاہیے. تو وہ کیا ہے کہ ہوسٹ ہونا چاہیے. اب ہوسٹ کچھ بھی ہو تو ڈیزیز ضروری ہے کہ ڈوز ہو. ہمارے یہاں پہ کچھ کالٹیورس ہیں, جیسے ہم فردوس, شیرین, اکبر جو یونیورسٹی نے بنائے ہیں, تو ان میں تو ڈیزیز نہیں لگتی ہے. اس کے ساتھ کوئی پلانٹ ہے ریڈ ڈیلچس کا, اس میں تو بہت ڈیزیز آتی ہے, اور اس میں نہ تو ہم دوائی کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, اس میں تو ڈیزیز نہیں آتی ہیں. تو دیٹ مینس اٹ از ناٹ اونلی ہوسٹ وچ از امپارٹنٹ فار ڈیزیز, اٹ از سسپٹیبلٹی آف دا ہوسٹ. جہاں پہ کتنا سسپٹیبل ہے وہ امپارٹنٹ ہے, تبھی اگر سسپٹیبل ہوگا تبھی ڈیزیز آئے گی. پھر جینیٹک انفارمیشن, جینیٹک انفارمیشن مطلب کہ اب ڈیزیز تو آئے گی لیکن کتنی سیویئر آئے گی. اب مان لو آپ کے کسی آرچارڈ میں صرف ریڈ ڈیلچس ہے which is highly susceptible to scab, جو آپ ریڈ ڈیلچس کرتے ہیں susceptible to scab ہے. اگر کسی ایریا میں صرف ریڈ ڈیلچس ہے, خالی ریڈ ڈیلچس ہے, تو ڈیزیز زیادہ آئے گی ایز کمپیئر ٹو کوئی آرچارڈ ہے جس میں مکسچر ہے, جس میں کوئی ریڈ ڈیلچس بھی ہے, آپ کا کوئی ریزسٹنٹ ویرائٹی بھی ہے, شیرین بھی ہے, گولڈن ڈیلچس بھی ہے, جس میں کم لگتی ہیں ایز کمپیئر ٹو, تو کس میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ نہیں جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں جینیٹک انفارمیشن. اگر اپنے یونیفارم جینیٹک بیک گراؤنڈ کا کلچر لگایا ہے تو اس میں چانسز آف ڈیزیز زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو. تو ایج آف ہوسٹ پلانٹ, ایج آف ہوسٹ پلانٹ کیونکہ ایپل میں تو یہ زیادہ امپارٹنٹ نہیں ہے, باقی ڈیزیز میں اور باقی کراپس میں امپارٹنٹ ہے کہ ایج کبھی کوئی ڈیزیز کیا ہوتے ہیں ود ایج وہ کم یا زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے ایپل سکیئر میں آپ کو کہوں, ایپل سکیئر میں کیا ہوتا ہے, وہ ایپل سکیئر زیادہ پہلے والے منتھس میں ہوتے ہیں, سپرنگ سیزن میں ہوتے ہیں, مارچ, اپریل, مئی, جون میں, کہ لاسٹ میں ہوتی ہے جب پہلے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے
थोड़ा पोस्ट रेजिस्टेंस, पोस्ट में कुछ ऐसे कनेक्टर्स बनते हैं जो उसको रेजिस्ट करते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है किस स्टेज पे है अपना। ये तो हो गए होस्ट रिलेटेड। उसके बाद पैथोजन रिलेटेड। पैथोजन रिलेटेड क्या है? पैथोजन कितना विरुलेंट है, इसमें कितनी कैपेसिटी है डील करने की, कुछ ज़्यादा होते हैं विरुलेंट, कुछ लेस होते हैं। फिर उनका स्पोर प्रोडक्शन साइट कहाँ पे है, अगर वो अपने स्पोर जो है ना वो होस्ट अपने अंदर बनाता है तो उसको बाहर निकलने का स्प्रेड होने के चांस कम है एज कम्पेयर टू जैसे सिकैब है। सिकैब अपने स्पोर कहाँ पे बनाता है? ऊपर लीफ के सरफेस पे। थोड़ा सा भी रेन आ गया तो वो डिस्पर्स हो जाएगा, थोड़ा सा भी एयर करंट आ गया वो डिस्पर्स हो जाएगा। कांजी क्या इनाकुलम, वहाँ आर्चार्ड में कितना इनाकुलम है, स्पोर कितने हैं। अगर कम होंगे तो नेचुरली कम रीज आएगी, ज़्यादा लोड होगा तो ज़्यादा रीज आएगी। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये आप एक जैसे सिकैब है, सिकैब क्या करती है, ये एक सीजन में 5-10 राउंड बनाती है स्पोर की, उसको बोलते हैं पॉलीसाइकिल डिजीज। पहले स्पोर बनाया वो डिस्पर्स हो गए, फिर से इन्फेक्शन हुआ, फिर से स्पोर बने, इस तरह से कंटिन्यूसली करता रहता है। एज कम्पेयर टू कुछ पैथोजन है वो इन्फेक्शन किया वो लास्ट तक उसके स्पोर डिस्पर्स नहीं हो जाते हैं, वो एक ही साइकिल कंप्लीट करता है। तो किसमें आप समझते हैं ज़्यादा स्पोर और ज़्यादा डिजीज की चांस? जो ज़्यादा साइकिल करेगा। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, ठीक है। कुछ पैथोजन डिपेंड करते हैं किसी और चीज़ पे, जैसे इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो अगर इंसेक्ट अवेलेबल ना होगा तो वो स्प्रेड भी नहीं होगी एज कम्पेयर टू एयर से जो होगा। तो एयर से जो स्प्रेड होगा उसके ज़्यादा चांसेस हैं स्प्रेड होने के। सर्वाइवल एबिलिटी ये भी इम्पॉर्टेंट है उसका, कुछ पैथोजन में सर्वाइवल एबिलिटी कितना है। तो ये मैं क्यों दिखा, उसको मैंने ग्रीन में क्यों किया कि ये जो हमारा टॉपिक है प्रूनिंग का, तो इसको हम टारगेट कर सकते हैं। वी कैन नॉट टारगेट इसकी विरुलेंस तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, पैथोजन कितना रीज कर सकता है, इसकी इकोलॉजी कैसे स्पोर बनाएगा, कितने साइकिल बनाएगा, उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, बट वी हैव कंट्रोल ऑन इट सर्वाइवल। हम इसका सर्वाइवल रोक सकते हैं, इसका सर्वाइवल खत्म कर सकते हैं, उससे हम मदद कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है, अगेन जो एनवायरमेंट होता है ना उसको उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आज बारिश हो जाए या बारिश कल जो होने वाली है वो आप रोक पाएंगे किसी तरह से, वो तो नहीं, अभी तो नहीं कर सकते ना। आगे हो सकते हैं आ जाए हम कर पाए, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते ना। तो टेम्परेचर जितना है तो उतना होगा, बाहर है क्योंकि अंदर कंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं, हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम जो चेंज कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, अगेन दिस इज द टॉपिक, माइक्रो क्लाइमेट हम चेंज कैसे कर सकते हैं। ये माइक्रो क्लाइमेट जो विद इन द कैनोपी है, विद इन द ऑर्चर्ड है, उसको हम किसी हद तक प्रूनिंग से मॉडिफाई कर सकते हैं और उससे फिर हम डिजीज मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डिजीज साइकिल है यहाँ पे हम किस स्टेज पे इसको रोक सकते हैं। आपने ये सारे साइकिल है कि पैथोजन आता है, स्पोर आता है, फिर वो जर्मिनेट होता है, फिर वो इन्फेक्शन करता है, फिर होस्ट के साथ वो मल्टीप्लाई होता है, फिर से वो स्पोर बनाता है। ये सारा एक साइकिल है। यहाँ पे हम कहाँ पे आप इसको ये टारगेट कर सकते हैं थ्रू प्रूनिंग, कि जहाँ पे इसका जो डॉर्मेंट पीरियड जहाँ पे सर्वाइव करता है ना, उसको हम कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ एंटीट्री पे किसको बनाना है। अच्छा, तो कैनोपी में हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज हमारा टॉपिक जो है प्रूनिंग का है, तो प्रूनिंग से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रूनिंग है तो वैलिडिटी भी वही है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो आप समझेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रूनिंग और फील्ड सैनिटेशन इन मैनेजमेंट। सिकैब, अगेन आप सारे जानते हैं सिकैब आप सारे जानते हैं। तो सिकैब मैंने अभी आपको कहा कि एक सर्वाइवल ऑन डेबिस, जो भी डेबिस होगा, whether it is in the form of fruit, whether it is in the form of leaves, तो उसमें ये सर्वाइव करता है। अब आपको पता है कि ये कैसे सर्वाइव करता है, क्योंकि लीफ पे से इन्फेक्शन किया है, फ्रूट पे से इन्फेक्शन किया है, वही लीफ अब नीचे ग्राउंड पे है, तो इसमें क्या होगा, पैथोजन उस लीफ के अंदर होगा, है ना, उस फ्रूट के अंदर होगा। तो फिर डॉर्मेंट सिस्टम में कुछ प्रोसेस करता है, ऐसा नहीं कि ये इसने ग्रोथ आप अपनी स्टॉप की, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोसेस वहाँ लीफ पे या फ्रूट पे भी होता है, चलता रहता है। तो ये क्या करता है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको ये जो अगर आप कभी देखेंगे ना डॉर्मेंट सीजन में, कोई लीफ उठाया आपने, जरूरी नहीं कि हर लीफ पे हो, कोई रैंडमली आपने 5-10 लीफ उठाया, आप देखेंगे कि उसमें ये ब्लैक डॉट्स होते हैं, है ना। इन ब्लैक डॉट्स में क्या होता है, इस तरह के ट्यूब्स होते हैं, ये ट्यूब्स। और एक अगर आप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का लीजन लेंगे ना सिकैब का, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एक लीफ पे कितने स्क्वायर लीजन होंगे, बहुत सारे होते हैं, उसमें से अगर आप सिर्फ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया लेंगे तो उसमें कम से कम 50 भी हो, अप टू 50 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे कम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लें चलो 20 या 50 तक की ले लें हम, कि इसमें 50 से डाल दें, इसमें डाल से, ठीक है। तो इसमें 50 में हर एक इस डार्ट में इतने ट्यूब्स होते हैं, कितने
50 to 100. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا امپارٹنٹ ہے کہ یہ جو پروننگ کرتے ہیں یا فیلڈ سینٹیشن جو ہوتے ہیں. میں نے کیا کہا کہ 50 مان لو 1 اسکوائر سینٹی میٹر میں ہے یا پورے ایک ریجن میں مان لو 50 ہے. ان 50 میں ہر ایک میں 50 to 100 یہ ٹیوبس ہوتے ہیں اور ہر ایک ٹیوب میں 8 سپورٹس ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں نا اسکو سپورٹ کرانی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ اسکو سپورٹ سپرنگ میں پہلا انفیوژن اسکو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ ہے پوزیشن ایک ریجن کی 1 اسکوائر سینٹی میٹر ریجن کی. آپ ملٹیپلائی کرو 50 کو پہلے کیونکہ 50 ہے 1 اسکوائر سینٹی میٹر میں, پھر 50 کو ملٹیپلائی کرو 50 رکھتے ہیں 50 to 100 ہوتے ہیں اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرو 8 سے. تو کتنا اناکولم ایک ریجن میں ایک اسکوائر سینٹی میٹر ریجن میں اتنا اناکولم ہوتا ہے. اسی طرح سے باقی فیکٹرز ہوتی ہے. تو میں نے اس کی ایگزامپل دی. مان لو آپ پروننگ کرتے ہیں, آپ کسی کینکر والے برانچ کو نکالتے ہیں ڈیورنگ پروننگ. پلانٹ پہ کینکر تھا, آپ نے پروننگ کے ٹائم ڈیزیز آپ کو دکھی کہ اس میں کینکر ہوا ہے یا کوئی اور ڈیزیز آپ نے نکال دیا تو اور اس کو پھر اس نے آپ نے پراپرلی اس کو ڈسٹرائے کیا. تو دیٹ مینس کتنا اناکولم آپ نے روکا نیکسٹ ایئر کے لیے. ادروائز کیا ہو جاتا اگر وہ وہیں پہ پلانٹ پہ ہی رہتا وہ برانچ, تو کیا ہوتا کہ اس سے اتنا سارا اناکولم نکل کے پھیل جاتا اور باقی پلانٹ کو انفیکٹ کر سکتا. تو یہ ہے رول کہ ہاؤ فیلڈ سینیٹیشن اور پروننگ کے ہیلپ اس اندر ڈیز مینجمنٹ. اچھا, اب دوسرا کیا ہوتا ہے. ایک تو ہو گیا کہ سورس آف اناکولم ہم پروننگ سے کم کرتے ہیں. پروننگ سے ہم نے کیا دیکھا ابھی تک کہ ہم نے سورس آف اناکولم کم کر دیا. اگر ہم نے پراپر پروننگ کی, ہم نے پراپر فیلڈ سینیٹیشن کی, جو بھی مٹیریل تھا ڈیبرس تھا اس کو ہم نے کلیکٹ کر کے اس کو ہم نے پراپرلی ڈسٹرائے کیا. تو ہم نے کیا کیا ایکچولی, ہم نے یہ کیا کہ جس کے لیے ہمیں آگے جا کے بہت سارے پیسٹیسائڈ مل جاتے ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے, وہ ہم نے سمپل ایک کلچرل پریکٹس سے جو پروننگ کہے یا فیلڈ سینیٹیشن کہے اس سے ہم نے وہ سارا اناکولم پہلے ہی ختم کیا نا. ادروائز دیٹ وڈ ہیو ریمین دیئر فار اویلیبل فار دی پلانٹ کاز انٹرسٹ. تو دوسرا اس سے ہم کیا کرتے ہیں, پروننگ سے ہم کیا کرتے ہیں, ایک تو ہم نے اناکولم کم کر دیا, دوسرا ہم کیا کرتے ہیں جو ہیلپ کرتا ہے ہمیں پرٹیکولرلی فار ڈیز مینجمنٹ. دوسرا ہم جو میں ابھی بھی آپ کو کہا تھا کہ وی چینج دا مائکرو کلائمیٹ. تو مائکرو کلائمیٹ ان ساری ڈیز کے لیے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا لسٹ سارا, اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان کے لیے فیوریبل کنڈیشن کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ موئسچر واز نیڈ فار ایوری ٹائپ آف ڈیزیز ہے نا. ہر ایک کے لیے موئسچر, لیف ویٹنس, کچھ ٹیمپریچر اپنا سوٹیبل وہ ہر ایک کے لیے تھا. اور اب ہم پراپر پروننگ اگر کرتے ہیں نا, تو پرون ہم کرتے ہیں, ہم کچھ ڈینس برانچ نکالتے ہیں, پھر ڈیز برانچ نکالتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, تو اس سے جو مائکرو کلائمیٹ کیسے چینج ہوتا ہے کہ پراپر اگر اپنی ڈینس برانچنگ ہے, پورا پلانٹ کلوز ہے, بہت ساری برانچز ہیں, تو اس میں سن لائٹ کم پڑ جاتی ہے نا, سن لائٹ نہیں جاتی ہے اندر, اس سے ایریشن نہیں ہو جاتی ہے. تو جو بھی موئسچر وہاں پہ ہوگا ان دا فارم آف رین پڑی تو لیف بیٹھا تو وہ زیادہ دیر تک بیٹھا ہے. اور زیادہ دیر تک بیٹھنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری ڈیزیز فنگل ڈیزیز میں اٹیک کرتی ہے. اور اگر آپ نے پراپرلی پرون کیا, پراپرلی اس کو نکالی سارے برانچز, تو اس میں سن لائٹ بھی پراپر پڑے گی, ایریشن بھی ہوگی, تو وہ ڈرائی جلدی ہوگی جو بھی وہاں ہوگی, اور ہیومیڈیٹی بھی کم رہے گی. اور ہیومیڈیٹی کم رہے گی, لیف ویٹنس یا ویٹنس جو برانچز پہ لیف پہ وہ کم دیر تک رہے گی, تو دیٹ مینس کم ڈیزیز. یہی تھا میرا ٹاپک ہاؤ دے آر. تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کلیکٹ کرتے ہیں سارا کیا کیا آپ ہم ان کو کم کرنے کے لیے جو بھی ڈیز میٹیریل ہے اور چارج ہے ایٹ اینڈ آف دا سیزن, جو بھی وہاں پہ ہوگا ان دا فارم آف لیف ڈیبریز, فروٹ ڈیبریز یا پرونر سنیگس ہوں گے, ممیفائڈ فروٹ جو فروٹ راٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پلانٹ پہ رہتے ہیں, یا ڈیڈ ہوگا وہ سارا کلیکٹ کر کے اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے. پروننگ کے ٹائم پہ پراپر پلانٹس آپ کو ریموو کرنے ہیں, اس پہ پراپر سن لائٹ پڑنی چاہیے, پراپر ایریشن ہونی چاہیے. اور ایک چیز کھایا, جب بھی آپ پرون کرتے ہیں کسی بھی ڈیزیز پارٹ کو, تو ڈو اٹ ایٹ لیسٹ 10 سینٹی میٹر بلو دا ویزیبل انفیکشن. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک انفیکشن ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, کم سے کم 10 سینٹی میٹر اس کو نیچے کٹ کرنا ہے ہلدی والا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اوپر باہر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں انفیکشن نہیں ہے, ہو سکتا ہے اندر اس کا انفیکشن ہو, تو 10 سینٹی میٹر نیچے کرنا ہے. تھننگ آف فروٹس, ہاں جو میں نے آپ کو 2 ڈیز دکھائی تھی فلاسوسی براش, وہ زیادہ آپ دیکھو گے کہ جہاں پہ ڈینس فروٹ ہے, بہت سارے فروٹس ہیں, تو آپ کو تھننگ بھی ضروری ہے پارٹ کرنا ہے. اور ویڈس بشز جو بھی آرچارڈ میں ہم نے ان کو نہیں رکھنا ہے, ان سے کیا ہوتا ہے کہ ان سے ہیومیڈیٹی آرچارڈ میں بڑھتی ہے, تو ڈیز زیادہ ہوتے ہیں. اپلائڈ بیلنس ڈوز آف فرٹیلائزر آپ کو دینا ہے, اس سے بھی پلانٹ میں بڑھ جاتے ہیں. کیپ 6 سیمنٹ سوائل اراؤنڈ اور 60 سینٹیمیٹر ٹری ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ اس میں ٹھیک ہے. تو دس واز آل اباؤٹ دس.
Sir, on behalf of the organizing team and all participants, sir, we are highly thankful, sir, for your very informative, wonderful and commendable lecture. Thank you very much, sir, for coming and